برصغیر پاک و ہند میں مزاروں پر صدیوں سے نظر آنے والی روایات مذہب اور ثقافت کا امتزاج ہیں۔ پاکستان کے شہر گجرات میں ایک بزرگ کے مزار سے وابستہ روایات صدیوں سے پردے میں ہیں۔ مشہور ہے کہ اگر یہاں پر کوئی بے اولاد جوڑا دعا مانگے تو اس کے ہاں اولاد ضرور ہوتی ہے۔ یہ مزار ہے حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائے گنج بخش کا، جو شاہ دولہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ دولہ کے وسیلے سے اولاد تو پیدا ہو جاتی ہے لیکن وہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوتی۔ شاہ دولہ کے مزار سے کئی کہانیاں منسوب کی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بے اولاد جوڑے کے ہاں اگر اولاد ہو جائے تو وہ اپنا پہلا بچہ مزار انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ پلٹ کر اپنے بچے کی خبر تک نہیں لیں گے۔ شاہ دولہ کے فقیروں کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ جب ان کا آخری ٹائم آتا ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے اور انہیں ایک خالی کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور تالا لگا دیا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد جب تالا کھولا جاتا ہے تو فقیر غائب ہوتا ہے۔ فقیر کہاں چلا جاتا ہے اس بات کا کوئی پتہ نہیں۔ اسی لیے چند لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ شاہ دولہ کے فقیروں کا نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شاہ دولہ نے معذور بچوں کی پرورش کے لیے ایک فلاحی ادارے کی بنیاد ڈالی تھی۔ لیکن شاہ دولہ کے مزار سے جڑی ایک روایت اور بھی ہے جسے سب سے زیادہ مضبوط مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر لائے جانے والے بچوں کو بڑے ہی ڈرامائی انداز میں زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بچوں کو 3 سے 13 سال کی عمر تک سر پر ایک لوہے کا کڑا پہنا دیا جاتا ہے تاکہ انہیں ذہنی معذور بنایا جا سکے اور ان سے بھیک منگوائی جا سکے۔ سر پر کڑا پہنانے کی وجہ سے دماغ اور چہرہ نہیں بڑھ پاتا اور جسم کا باقی حصہ معمول کے مطابق پھیل جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بے اولاد جوڑے اپنی مراد پوری ہونے کے بعد اپنی پہلی اولاد کو مزار انتظامیہ کے سپرد کر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ بچے شاہ دولہ کے چوہوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں جو مزار کے چاروں طرف بھیک مانگتے ہیں اور ملک کے بیشتر شہروں میں اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام سرکل بھکاری مافیا کے زیر کنٹرول ہوتا ہے اور جو بچے کماتے ہیں اس کی ساری آمدنی مزار انتظامیہ کو جاتی ہے، جو کہ انسانی حقوق کی سرن خلاف ورزی ہے۔ زیادہ تر یہ رسمی زیادتیاں مذہبی مقامات اور زیارات پر ہو رہی ہیں۔ محکمہ اوقاف اور مذہبی امور نے 1996 میں مزار کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود غریب بچوں کو بھیک مانگنے کا یہ غیر اخلاقی عمل جاری ہے۔ رسمی زیادتی کی دوسری قسموں میں سخت قانون سازی کی ضرورت ہے جو اسلام اور شریعت کے منافی ہیں۔ حکومت کو بھی مورد الزام ٹھہرانا ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن بچوں کے والدین کی بھی یہ اولین ذمہ داری ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو پہلے سے کہیں زیادہ امیر اور زیادہ بچوں پر مبنی ہے، ہمارے ملک میں چوہا بچوں کا مسئلہ ایک معاشرتی بدنامی ہے۔ بچوں کو دوسرے فرد کے پاس چھوڑ دینا جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کا سر اور دماغ خراب کر دیں گے، ایسی حرکت سے بچوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ آئینی
گھریلو قوانین اور بین الاقوامی کنونشنز کی روشنی میں چوہا بچوں کے خلاف ہماری انفرادی معاشرتی سلوک کا از سر نو جائزہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس طرح پاکستان کو معاشرے سے مضبوط نفاذ کے طریقہ کار کے ذریعے معاشرے سے رسمی زیادتیوں کے اس خاتمے کے لیے نافذ کرنے والے اداروں کو مزید قانون سازی کرنے اور حقیقی طور پر ان کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ معاشرے سے اس طرح کی رسمی زیادتیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے منفرد دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔